کچھ دنوں تک پلین کریش کی باتیں چلتی رہیں اور اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ واپس نارمل ہونے لگا۔ لوگ اب اس حادثے کو بھول ہی چکے تھے، لیکن اس حادثے کے قریب 2.5 مہینوں کے بعد ایگزیکٹلی 72 ڈیز کے بعد اتھارٹیز کو غائب ہوئے پلین کی طرف سے ایک میسج ریسیو ہوا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ یوروگوائے ایئر فورس کی فلائٹ 571 تھی، جس نے ریئل لائف میں ایک چمتکار، ایک معجزہ کر کے اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھا ہے۔ 12 اکتوبر 1972 کو یہ فلائٹ یوروگوائے کے کیپٹل مونٹے ویڈیو سے اڑان بھرتی ہے۔ جہاز میں رگبی کے پلیئرز تھے، جن کو مونٹے ویڈیو سے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو تک ایک میچ کھیلنے جانا تھا۔ رگبی پلیئر سمیت جہاز میں ٹوٹل 40 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ ٹیک آف کے بعد ابھی جہاز ارجنٹینا کے اوپر ہی پہنچا تھا کہ اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں لینڈ کرنا پڑا۔ کیپٹن نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کیونکہ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان دنیا کی سب سے اونچی اینڈیز ماؤنٹین رینج دیوار بن کر کھڑی ہے۔ یہاں کے اونچے پہاڑ ویسے ہی کافی خطرناک ہیں اور موسم کی خرابی میں ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پائلٹ کا پلان تھا کہ ایک رات مینڈوزا میں ہی گزاری جائے اور پھر اگلے دن موسم ٹھیک ہونے پر اینڈیز کے پہاڑوں کو پار کیا جائے۔ پر کیا معلوم تھا پائلٹ اور تمام پیسنجرز کو کہ اگلے دن ان پر کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ اگلے دن یعنی فرائیڈے 13 اکتوبر کو فلائٹ 571 نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا۔ میپ پہ دیکھا جائے تو مینڈوزا اور ان کی منزل سینٹیاگو کے بیچ صرف 180 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، لیکن ان 180 کلومیٹرز میں صرف اینڈیز کی 15,000 فٹ اونچی پیکس ہیں۔ لہٰذا فلائٹ کا پلانڈ روٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ پہلے جہاز مینڈوزا کے ساؤتھ میں جائے گا، اپنی ہائٹ گین کرے گا اور پھر پلینچون پاس کے برابر پہنچ کر اینڈیز کی طرف ٹرن کر کے ان خطرناک پہاڑوں کو کراس کرے گا اور پھر چلی کے شہر کوریگو سے دوبارہ ٹرن کر کے سیدھا سینٹیاگو پہ جا کر لینڈ کرے گا۔ فلائٹ 571 کے پائلٹ نے اسی روٹ پر 50 کے قریب فلائٹس کمپلیٹ کر رکھی تھی، لہٰذا ان کو اپنے آپ پر کافی بھروسہ تھا۔ مینڈوزا سے ٹیک آف کرتے ہی پلان کے مطابق جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہوا۔ جہاز کی ہائٹ گین کرنے کے دوران پائلٹ نے نوٹس کیا کہ بادلوں کی ایک موٹی لیئر نے نیچے کا سارا منظر چھپا دیا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ جوڑ لیا، جو ریڈار پہ دیکھ کر ریڈیو کے ذریعے پائلٹ کو اس کی لوکیشن بتاتے رہیں گے۔ کنٹرول ٹاور کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی پائلٹ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایئر کرافٹ کی آخری نون لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایئر کرافٹ کی اسپیڈ کے ذریعے کیلکولیشن کر کے اپنی کرنٹ لوکیشن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے کو ایوییشن کی زبان میں ڈیڈ ریکننگ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی فلائٹ 571 پلینچون پاس کے پیرالل پہنچ گئی تو انہوں نے رائٹ ٹرن لے لیا۔ اب یہ 18,000 فیٹ کی اونچائی پر اینڈیز کے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اوپر نیلا آسمان اور نیچے سفید بادل۔ پائلٹ پوری طرح سے سینٹیاگو ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ جیسے ہی وہ پلینچون پاس کے قریب پہنچے تو فلائٹ 571 کنٹرول ٹاور کے ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یہ